میں بندۂ عاصی ہوں، خطا کار ہوں مولا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا سب لوح و قلم تیرے ہیں، کہ بندہ تو گناہ گار ہے تو رحمان ہے مولا، اور بندے پہ کرم کرنا تیری شان ہے مولا۔ ناظرین، آپ کو خوش آمدید پیش کرتے ہیں شب مغفرت پروگرام میں، جو کہ آپ لطیفہ آباد یونٹ نمبر 8 اور دربار عالیہ سیدنا عاشق علی شاہ حسینی بخاری جلالی دورہ رحمۃ اللہ علیہ کے احاطے سے قبرستان لطیفہ آباد 8 نمبر سے آپ اور ہم جو ہے براہ راست ہیں۔ ناظرین، شب مغفرت کا پروگرام کے لیے آج جو ہمارے مہمان دونوں موجود ہیں، نہ تو تعریف کے محتاج ہیں نہ تعارف کے۔ علمی حوالے سے دیکھا جائے تو میرے سیدھے ہاتھ کی جانب محترم المقام حضرت علامہ مولانا مفتی محمد شکیل نورانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، جو کہ بہترین اور علمی گفتگو فرماتے ہیں۔ آپ حضرت تشریف لائے، آپ کو ہم خوش آمدید پیش کرتے ہیں، جزاک اللہ۔ اور ساتھ ہی بالکل ہمارے ساتھ محترم المقام دربار عالیہ سیدنا عاشق علی شاہ حسینی بخاری جلالی دورہ رحمۃ اللہ علیہ کے آپ چیئرمین بھی ہیں، سجادہ نشین بھی ہیں، محترم جناب سائیں محمد ندیم ایوبی چشتی دامت برکاتہم العالیہ، آپ کو بھی ہم خوش آمدید پیش کرتے ہیں۔ آپ دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ۔ ناظرین، چلتے ہیں پہلے قرآن کریم فرقان حمید کی تلاوت سے آیات کے اس مبارک بزم کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ درود پاک تمام آپ پڑھ لیجئے۔ پروگرام کو آگے دیکھنے سے پہلے زیادہ سے زیادہ پروگرام کو شیئر کریں اور لائک کریں، اور جو بھی کمنٹ ہو وہ ضرور کیجئے۔ چلتے ہیں حضرت علامہ مولانا مفتی محمد شکیل نورانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی جانب، جو کہ ہمارے درمیان موجود ہیں، لطیفہ آباد یونٹ نمبر 8 قبرستان سے ہم براہ راست یہ پروگرام دے رہے ہیں۔ حضرت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت شب مغفرت کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے، اس عظیم برکت والی رات کے حوالے سے؟ شب برات یہ مغفرت کی رات ہے، اور اللہ تبارک و تعالی مغرب کے بعد، طلوع آفتاب کے بعد آسمان دنیا پر اس کی رحمت نزول فرماتی ہے، اور طلوع فجر تک یہ صدا لگائی جاتی ہے کہ ہے کوئی میرا بندہ کہ جو مغفرت طلب کرے تو میں اس کو بخش دوں، جو رزق طلب کرے میں اس کو رزق دوں، اور جو مجھ سے عافیت طلب کرے تو میں مصیبتوں سے عافیت اس کو عطا کروں۔ یہ ندا شب برات کی رات کو غروب آفتاب سے لے کر طلوع فجر تک یہ ندا رہتی ہے۔ بڑی بابرکت رات ہے، بڑی رحمتوں و برکتوں والی رات ہے۔ گناہ گاروں کے لیے ایک خوبصورت موقع ہے اپنی بخشش و مغفرت کرانے کا، حاجت مندوں کے لیے ایک سنہری گولڈن چانس ہے کہ وہ اس مبارک شب میں عبادت کر کے اللہ کو راضی کر کے اپنی حاجتیں اللہ تبارک و تعالی سے مانگ کر اپنی حاجتیں پوری کرے۔ اور جو لوگ مصیبتوں میں، پریشانیوں میں، تکلیفوں میں، ناچاکیوں میں، بیماریوں میں، مالی تنگیوں میں مبتلا ہیں، ان کے لیے ایک سنہرا موقع ہے کہ وہ اس رات میں اپنے رب کے حضور گڑ گڑائے، اپنے رب کے حضور التجائی کرے، اور ان مصیبتوں سے، تکلیفوں سے کہ جس میں بندہ مبتلا ہے، اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کر کے، استغفار کر کے، اور اپنی نجات کی دعا کرے کہ اللہ جس پریشانی میں، مصیبتوں میں ہم مبتلا ہیں، ہمیں اس سے نجات عطا فرما اس مبارک شب کے صدقے۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ وہ مبارک شب ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سارا سال کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے بندے کا، کہ آئندہ سال، یعنی جو لسٹ نکلتی ہے بندوں کی، اس کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے کہ آئندہ سال اس کی کتنی زندگی ہے، آیا کہ اس سال میں موت ہے یا زندہ ہی رہے گا، اور اگر زندہ ہے تو اس کا رزق کتنا ہے، اس کے معاملات کتنے ہیں۔ اب سبحان اللہ کہ جب آئندہ سال کی اس کی فہرست بنائی جانی ہے، اس کے نصیب کی لسٹ بنائی جانی ہے، اور بندہ اس حال میں ہو کہ وہ دن میں روزے سے ہو اور رات میں وہ اپنے رب کے حضور سجدہ ریز ہو، تو ایسے موقع پر جب اس کا نصیب لکھا جائے گا، کہ جب وہ اپنے رب کو راضی کرنے میں لکھا ہوا ہے، تو اس کا نصیب چمک جائے گا۔ اور اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے
ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، فرمائے کہ وہ لوگ کہ جو ایمان لاتے ہیں، نیک صالح عمل کرتے ہیں، نیک صالح عمل، سیجعل لهم الرحمن ودا، تو رحمان لوگوں کے دلوں میں ان کے لیے محبت ڈال دیتا ہے، لوگوں کے دلوں میں ان کے لیے محبت پیدا کر دیتا ہے۔ 16ویں سپارے کی آیت۔ اب آپ ذرا غور فرمائیں کہ آپ اور ہم یہاں قبرستان میں آئے ہوئے ہیں، حضرت پیر سائیں عاشق علی شاہ حسینی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ پر انہوں نے اللہ کو راضی کیا، عبادت کی، انہوں نے اعمال کیے اپنے لیے، ہمارے لیے نہیں، اپنے لیے کیے، اپنے درجات کی بلندی کے لیے، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کیے، لیکن ان کے وصال کے بعد ان کی تربت مبارک پر، ان کے مزار پر ہم آئے ہوئے ہیں اور یہ اہتمام کر رہے ہیں۔ یہ ہمارا اہتمام کرنا، ان کی درگاہ پہ حاضری دینا اور ان کی یہاں لیے فاتحہ پڑھنا، یہ سب کس بات کی دلیل ہے؟ یہ قرآن کی وہ آیت کی جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ کہ جو ایمان لائے، نیک صالح عمل کیے، سیجعل لهم الرحمن ودا، تو رحمان ان کے لیے لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کر دیتا ہے، اور جب لوگوں کے دلوں میں محبت ہو جاتی ہے تو لوگ کھینچے چلے آتے ہیں، دوڑے چلے آتے ہیں، کوئی رشتہ نہیں ہوتا، کوئی تعلق نہیں ہوتی، کوئی جان پہچان نہیں ہوتی، لیکن صرف اس بنیاد پر کہ یہ اللہ کا نیک بندہ ہے، اللہ کا ولی ہے، اللہ کی رضا کے لیے اس نے اپنی زندگی گزار دی، اور اس حالت میں دنیا سے رخصت ہو گیا اللہ اس کے رسول کو راضی کرتے ہوئے، تو لوگ آتے ہیں محبت سے۔ تو یہ بندہ نیک اعمال کرتا ہے، اپنے درجات بلند کرتا ہے، لیکن لوگوں کے دلوں میں اللہ رب العالمین محبت ڈال دیتا ہے۔ اور حدیث قدسی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب بندہ نیک اعمال کر کے، نیکیاں کر کے اپنے رب کو راضی کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا چرچا آسمانوں میں کرتا ہے، جبرائیل کو بلایا جاتا ہے، اللہ فرماتا ہے جبرائیل میں اپنے فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے اس نیک بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام آسمانوں میں فرشتوں کو اعلان کرتے ہیں کہ اے فرشتوں، اللہ اپنے فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ آسمانوں میں فرشتوں میں، نورانی مخلوق میں اس کی محبت ڈال دی جاتی ہے، اور جب فرشتے محبت کرتے ہیں، زمین پہ اترتے ہیں، نازل ہوتے ہیں، تو لوگوں کے ان دلوں میں ان کی محبت پیدا کر دی جاتی ہے، اور لوگ بغیر کسی تعلق، واسطے، جان پہچان، معرفت کے اللہ کے نیک بندوں کے، اللہ کے ولیوں کے جو ہے وہ قربت میں جو ہے دوڑے چلے آتے ہیں۔ تو یہ نیک اعمال اپنے درجات کی بلندی بھی ہے، اور اس کا دنیاوی فائدہ تو ہے ہی، لیکن آخرت کا بھی فائدہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، بے شک اللہ کے دوستوں کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے، نہ وہ غمگین ہوں گے نہ ان کو خوف ہوگا۔ غم کا تعلق ماضی سے ہے، خوف کا تعلق مستقبل سے ہے۔ غم اس بات کا کہ ماضی میں کوئی غلط بات ہو گئی، کوئی غلط کام ہو گیا، کسی کو تکلیف دی، میں نے ایسا کیوں کر دیا۔ خوف کا تعلق مستقبل سے ہے کہ کہیں میرے کاروبار میں نقصان نہ ہو جائے، کہیں میں بیمار نہ ہو جاؤں، کہیں میرے پیارے مجھ سے چھوٹ نہ جائیں۔ یہ غم ماضی کا ہو یا حال کا ہو یا خوف استقبال کا ہو، اللہ فرماتا ہے کہ میں نے اپنے ولیوں کو، اپنے دوستوں کو ان اندیشوں سے اس کو نجات عطا فرما دی، ان کو کوئی۔ اور فرمایا کہ ولی ہوتا کون ہے؟ ولی کے لیے کوئی زیادہ ڈیفینیشن نہیں، کوئی ولی کے لیے بہت زیادہ عبادت و ریاضت نہیں، بلکہ ولی کے لیے کیا شرط ہے؟ اسی آیت مبارکہ میں فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، ولی کی وضاحت فرمائی جا رہی ہے، بہت سادہ سی تعریف ہے۔ اللہ فرماتا ہے ولی کون ہے؟ وہ انسان اللہ کا ولی ہے کہ جو ایمان لایا، وکانوا یتقون، اور اس نے تقوی اختیار کیا۔ یہ ہر وہ مومن کہ جو تقوی اختیار کرتا ہے وہ ولی ہے۔ اور تقوی کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے رسول سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ، میرا رسول جو احکام تمہیں دے اس کو لے لو، اور جن باتوں سے منع کر دے اس سے باز آ جاؤ، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ تو پتہ یہ چلا تقوی یہ ہے کہ اسلام نے جو چیز ہم پر لازم کی ہے، یعنی فرائض اور واجبات، ہم اس کو ادا کریں، اور جن چیزوں سے ہمیں منع کیا ہے اس سے رک جائیں، یہ تقوی ہے۔ اور جس کے اندر تقوی کا یہ معیار ہو وہ اللہ کا ولی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس مبارک شب میں
اللہ اس کے رسول کو راضی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی بخشش و مغفرت کرانے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہماری حاجتیں پوری فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ بہت خوبصورت انداز سے حضرت قبلہ آج کے ہمارے مہمان مفتی محمد شکیل نورانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ شب مغفرت کے پروگرام میں گفتگو فرما رہے تھے۔ دعا کرتے ہیں اللہ کریم ان کی گفتگو کو ذکر و اذکار کے حوالے سے جو ہمیں واضح و نصیحت فرمایا، حضرت نے جو درس و تدریس دیا، اللہ قبول فرمائے، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وقت ہوا کہ وقفے کا، ملتے ہیں وقفے کے بعد۔ جب وقفے سے واپسی آئیں گے تو چیئرمین صاحب جو درگاہ شریف کے بیٹھے ہیں ان سے گفتگو کریں گے۔